السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ٹیکسنگ چیلنج۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ٹیکس سے ریلیٹڈ معلومات کو اسٹڈی کریں گے اور IMF کی پاکستان کے اوپر عائد کی گئی شرائط کو بھی اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان شرائط کا پاکستان کے اوپر اور خصوصاً پرسنل انکم ٹیکس ہولڈر لوگوں کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی معلومات ہیں، پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ معلومات امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ان کو ہم فرسٹ آف آل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اس ایڈیٹوریل کو اسٹڈی کریں گے۔ اگر ہم پاکستان کے سسٹم کی بات کریں، پولیٹی کی بات کریں، پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں تو یہ کیا ہے؟ کانسٹیٹوئنسی بیس ہے اور فرسٹ پاس دی پوسٹ الیکٹورل سسٹم کہتے ہیں۔ اور اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ جو لیجسلیٹر قانون ساز ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو پرائمرلی ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ہی مے اور مے ناٹ بلانگ ٹو پارٹی، وہ پارٹی کا حصہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بٹ از ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی ہز کانسٹیٹوئنٹس اینڈ ریپرزینٹ دیم، اور وہ اپنے حلقے سے ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے اور ان کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ The situation is different in party list proportional representation electoral system۔ تو اب یہاں پہ آپ کو دو قسم کے پولیٹیکل سسٹمز کا پتہ چلا۔ پاکستان میں کون سا ہے؟ فرسٹ پاس دی پوسٹ۔ دوسرا سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ پروپورشنل ریپرزنٹیشن الیکٹورل سسٹم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹیز آر اوارڈیڈ سیٹس ان دا لیجسلیچر پروپورشنیٹ ٹو دیئر ٹوٹل سیٹس، یعنی کہ پہلے الیکشنز ہوتے ہیں اور جتنی پارٹی کی سیٹس ہوتی ہیں، جتنے ووٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو سیٹس دی جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص دی جاتا ہے، اس کو ایک سیٹ مل جاتی ہے، لیکن پروپورشنل سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ووٹس ہوتے ہیں ٹوٹل پارٹی کے اور اس کے مطابق اس پارٹی کو اسمبلی میں اتنی سیٹس مل جاتی ہیں اور وہ نامینیٹ ہو جاتے ہیں پارٹی لسٹ سے۔ اب ہم کچھ آرٹیکل کے بارے میں اگر اسٹڈی کریں تو آرٹیکل 226 ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ تمام الیکشنز آئین کے تحت ماں سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے وہ کس کے تھرو ہوں گے؟ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو تھا، وہ بھی سالو ہو گیا۔ آپ کو آرٹیکل کا حوالہ بھی مل گیا آرٹیکل 226 کا، کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے سوا جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے۔ اور جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آرٹیکل 59 کے تحت ہوتا ہے اور ECP نے ڈکلیئر کیا تھا اس کو بھی ہمیشہ کی طرح سیکرٹ بیلٹ کے تھرو کنڈکٹ کیا جائے گا، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنا چیئرمین منتخب کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اگر اوپن بیلٹ ہوتا، سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس تعداد زیادہ تھی، نمبر زیادہ تھے، تو وہ یہ الیکشن جیت جاتے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو ہمارے پاس، آلدو آئین کی انٹرپریٹیشن بہت مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ عدلیہ کا استعمال کرتی ہے اپنی پاور کو بچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک میں اوپینین پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ کیا جو ان الیکٹڈ ججز ہیں ان کو راستہ سلیکٹ کرنا چاہیے منتخب شدہ پارلیمنٹیرینز کا، اور کیا ان کو وہ بتائیں گے اب ان الیکٹڈ ججز پارلیمنٹیرینز کو کہ ان کی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، جو حلقے کے لوگ ہیں، وہ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ اینڈ از اٹ وائز، کیا یہ عقل مندانہ ہے کہ اس کو آئینی طور پہ ناممکن بنانا کسی بھی رولنگ پارٹی کے لیے کہ وہ سمپل میجورٹی حاصل نہ کر پائے یا پھر وہ لوز کر جائے بجٹری ووٹ میں یا کانفیڈنس موشن میں؟ یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر کہا جائے کہ جس طرح سے اب PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈیفیکٹ کریں گے وہ آرٹیکل 63 کے تحت نااہل ہو جائیں گے، وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ رہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جس طرح چرچل نے بھی کی تھی 2 مرتبہ، تو اگر بجٹ پہ آپ ہارس ٹریڈنگ نہ کہ فلور کراسنگ کہیں اس کو، کہ جیسے بجٹ کا ایشو تھا
تو اگر بجٹ کسی حکومت کے ممبر کو بجٹ پہ اعتراضات ہیں تو کیا وہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا؟ اگر کیا وہ بجٹ کے خلاف ووٹ دے گا تو کیا وہ ڈیفیکٹ ہو جائے گا آرٹیکل 63 کے تحت؟ تو یہ تھوڑی انٹرپریٹیشن ہے. تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 63 ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، یعنی کہ جب ووٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد سے ڈیفیکشن ہوگی، اس سے پہلے آپ کسی کو ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ جب نو کانفیڈنس موشن کی بات آتی ہے تو یہ تھوڑا سا الگ معاملہ ہے بجٹ کے ووٹ سے. یہاں پہ بھی ڈیفیکشن کی جو کلاس ہے وہ لاگو تو ہوگی، لیکن جب ووٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد. چلیں جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں، ذرا ٹیکس سے ریلیٹڈ اب باتیں اسٹڈی کر لیتے ہیں. دا IMF's انسسٹنس، IMF کا اصرار، ڈیمانڈ، کمانڈ، انسٹرکشن دیٹ دا گورنمنٹ ڈیلیور آن این ارلیئر کمٹمنٹ، کے پہلے کیے گئے وعدوں پہ، پرومسز پہ، ابلیگیشن، ڈیوٹی پہ حکومت اب ڈیلیور کرے. ٹو ریفارم پرسنل انکم ٹیکس، اور وہ وعدے کیا تھے کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس میں اصلاحات لائے. نیڈز ٹو بی ہینڈلڈ ود کیئر، تو اس اصرار کو IMF کے احتیاط کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دا ایڈورس امپیکٹ آن دا ہاؤس ہولڈ انکم، اور اس کے جو برے اثرات مرتب ہوں گے گھریلو آمدنی کے اوپر، ڈیو ٹو دا گورنمنٹس کنٹینیوڈ فیلئر، کیونکہ حکومت مسلسل ناکام رہی ہے، ٹو رین ان انفلیشن، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، تھرو افیکٹو پلاننگ، مؤثر پلاننگ کے تھرو، اینڈ پرو ایکٹیو پالیسی میکنگ، اور انرجیٹک پالیسی میکنگ کے تھرو، ہیز آف لیٹ بین ورسنڈ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مزید بدتر ہو چکی ہے بائی اے گلوبل کاموڈیٹی پرائز سپر سائیکل، کیونکہ عالمی منڈی میں ایک پرائز سپر سائیکل شروع ہوا ہے. پرائز سپر سائیکل کیا ہوتا ہے؟ کاموڈیٹیز ٹریڈ ابو دیئر لانگ ٹرم پرائز ٹرینڈ اوور اے لانگ پیریڈ وچ شوز نو سائن آف ابیٹنگ. اور یہ جو پرائز سپر سائیکل ہے اس کے ختم ہونے کے، سب سائڈ ڈیکریز ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. ان سچ سرکمسٹانسز، اس طرح کی صورتحال میں، ٹو فردر سکویز ہاؤس ہولڈ، گھریلو آمدنی کو مزید کم کرنا، ہوز بجٹس آر آلریڈی اسٹریچ ٹو بریکنگ پوائنٹ، جن کے جو بجٹس ہیں وہ پہلے ہی اتنے زیادہ دباؤ کا شکار ہیں کہ وہ بریکنگ پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں، وڈ اونلی ایڈ ٹو پبلک مائزریز، یہ عوام کی مشکلات میں اضافہ کرے گا. ان ریسپانس ٹو ملٹی فیسیٹیڈ اکنامک چیلنجز، اور جواب دیتے ہوئے بہت سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں معیشی مشکلات کے، ان کا تھرون اپ بائی دا کووڈ-19 پینڈیمک، جو کہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. وی شوڈ ہیو ناؤ سین، تو ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے تھا کہ ہمیں براڈ بیسڈ پالیسیز لانی چاہیے تھی، جن کا مقصد کیا ہوتا، ایم کیا ہوتا کہ ریمیڈنگ سم آف دی اسٹرکچرل ایشوز ان پاکستان اکانمی، کے پاکستان کی معیشت کے اندر جو بنیادی اسٹرکچرل مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کو کیور کیا جائے. دا گورنمنٹ شوڈ ہیو پریورٹائزڈ، اب یہاں آگے انہوں نے بتا دیا تھا نے کہ حکومت کو ترجیح دینی چاہیے تھی کہ جو ریونیو لیکیج ہے اس کو وہ پلگ ان کرے، اس کو ختم کرے. اینڈ میننگ فلی براڈننگ دا ٹیکس نیٹ، اور یہ ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا، نہ کہ ٹیکس کو بڑھانا ہوگا. ٹو انشور دیٹ دا ٹیکسیشن سسٹم ریمینڈ اکویٹیبل، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے وہ فیئر اور امپارشل رہے. انسٹیڈ، بجائے اس کے کیا ہوا؟ اٹ ٹرن ٹو بینڈ ایڈ سولوشنز، حکومت نے سہارا لیا بینڈ ایڈ حل کا. بینڈ ایڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئک، سپرفیشل اور ٹیمپریری سولوشن. وہ بینڈ ایڈ سولوشنز کیا تھے؟ احساس ہینڈ آؤٹ، احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو بہت سارے پیسے دیے گئے جو کہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے تھے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ ریگریسو فیول کی اور بجلی کی سبسڈیز دی گئی انفلیشن کو، مہنگائی کو، اور اس کی وجہ سے جو تکالیف ہوئی تھیں ان کو کم کرنے کے لیے. ان ایکسپلیکیبلی، اس کی وضاحت نہیں دی جا سکتی. اٹ آلسو الاؤڈ ٹیکس ڈاجرز ایمپل چانسز، اس نے بہت سارے نیومیریس ملٹیپل ٹائمز چانسز دیے ٹیکس کو چیٹ کرنے والے لوگوں کو کہ وہ اپنی کالی رقم کو سفید کر لیں. فرسٹ تھرو نو کویسچن آسکڈ انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ، کے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جو کہ انویسٹ کریں گے ریئل اسٹیٹ میں. اور حال ہی میں مور ریسنٹلی ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا. بائی الائنگ انویسٹمنٹ ان دا انڈسٹریل سیکٹر، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب جو انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹ کرے گا اس سے بھی اس کی رقم کے بارے میں، انکم کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. دا IMF، اب یہاں IMF کے بارے میں بتایا گیا جو کہ پارٹ ہے 7th ریویو کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے.
ہیز ناؤ ڈیمانڈیڈ، اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے دیٹ پرسنل انکم ٹیکس ریٹس بی انکریز بائی دا نیکسٹ بجٹ، کے اگلے بجٹ تک جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس کے ریٹس کو بڑھایا جائے تاکہ اسپیشلز کور دیے جا سکیں، پیڈ اپ کیا جا سکے، بیک کیا جا سکے حکومت کو۔ اٹ آلسو وانٹس دا پرسنل انکم ٹیکس ریجیم ریفارم، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس میں اصلاحات لائی جائیں، سو دیٹ دا گورنمنٹ کین سکویز ایز مچ ایز آؤٹ آف دس ہیڈ ایز پاسبل، تاکہ حکومت اتنا زیادہ نچوڑ سکے لوگوں سے جتنا وہ چاہتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ویل پلیسڈ سورسز، اچھے ذرائع سے، who spoke to this paper، جنہوں نے اس پیپر سے بات کی ہے، the reforms in questions are likely to mean، اصلاحات جو کہ جن کے اوپر سوچا جا رہا ہے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ریڈکشن آف انکم ٹیکس سلیبس فرام 12 to 6، کے انکم ٹیکس سلیبس کو 12 سے 6 پہ لایا جائے، which will entail increase in effective tax rates، جس کا اثر کیا ہوگا، جو انوالو کیا کرے گا، انٹیل کیا کرے گا کہ ٹیکس ریٹس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اٹ از انکلیئر، یہ ابھی غیر واضح ہے، ایمبیگوس ہے، ہاؤ دا گورنمنٹ ول اسٹرکچر دا نیو سلیبس، کہ کس طرح سے نیو سلیبس، نیو انکم ٹیکس پالیسیز لائے گی حکومت، اینڈ ریشنلائز دا اپلیکیبل ٹیکسیز آن ایچ، اور ہر کسی پر لگائے جانے والے ٹیکسیز کی کس طرح سے وضاحت دے گی، بٹ اٹ مسٹ انشور، لیکن ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے دیٹ اینی انکریز ان ریونیو کلیکشن، کہ ریونیو کلیکشن میں کوئی بھی اضافہ پرسنل ٹیکسیز کے تھرو از ڈن بائی انکریزنگ دیئر پروگریسیوٹی۔ پروگریسیو ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ایسا ٹیکس جس میں ٹیکس ریٹ بڑھتا ہے ٹیکسیبل اماؤنٹ انکریز ہونے سے، یعنی کہ پروگریسیو ٹیکس لگایا جانا چاہیے، جس کا مقصد کیا ہوگا کہ جو ویلدی ہیں، امیر ہیں، وہ لارجر شیئر کنٹریبیوٹ کریں، ریدر دین امپوزنگ اینی ایڈیشنل برڈن، بجائے اس کے کہ مزید دباؤ ڈالا جائے ان لوگوں کے اوپر جو پہلے ہی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے۔ گیون ہاؤ پیریلسلی تھنگز آر بیلنس، یہ دیکھتے ہوئے کہ کتنی زیادہ خطرناک طریقے سے چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں اس لمحے میں، خاص طور پہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، دیر از ناٹ مچ ہوپ، زیادہ امید نہیں ہے، دیٹ دا گورنمنٹ اف اٹ سروائیوز، کہ اگر حکومت بچ بھی جاتی ہے یا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ کوئی ایسی پوزیشن لیں گے جو ان کے لیے سیاسی طور پہ نقصان دہ ہو، پینفل ہو، بٹ مچ نیڈیڈ ریفارمز دیٹ کین ہیلپ سکسیسیو گورنمنٹس، لیکن ان اصطلاحات کی ضرورت ہے تاکہ جو آنے والی حکومتیں ہیں وہ اوائڈ کر سکیں، بچ سکیں لوگوں کو، ٹیکس پیئرز کو مزید پنش کرنے کے لیے، اپنی نااہلی کے لیے، انکمپیٹنس کے لیے، انیپٹنس کے لیے، کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کر پائیں۔ اگر اب ہم اس تمام ایڈیٹوریل کو سمرائز کریں تو پہلا پوائنٹ ہمیں کیا ملا کہ آئی ایم ایف اصرار کر رہا ہے کہ پرسنل انکم ٹیکسیز میں ریفارمز لائے جائیں اور پرسنل انکم ٹیکس کو بڑھایا جائے تاکہ حکومت کو پیڈ اپ کیا جا سکے، لیکن ہاؤس ہولڈ کے لیے اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اب تک براڈ بیسڈ پالیسیز بناتی اور جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں معیشت کے ان کو سالو کرتی، پلگ کرتی ریونیو لیکیج کو کہ کہاں پہ ریونیو لیک ہو رہا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈن کرتی، بجائے اس کی کہ حکومت نے کیا کیا، سپرفیشل اور ٹیمپریری قسم کے سلوشن دیے جس میں احساس ہینڈ آؤٹس شامل ہیں، اور اسی طرح سے فیول اور الیکٹرسٹی کی سبسڈیز دی گئی، ان کی قیمتوں کو کم کیا گیا پین کو ریڈیوس کرنے کے لیے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کی معیشت کے لیے اچھے سٹیپس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس چیٹس تھے، جنہوں نے ٹیکس ڈاجرز تھے، ان کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی کالی رقم کو وائٹ کریں، خاص طور پہ کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے ان لوگوں سے جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے، انڈسٹریل سیکٹر میں انویسٹ کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں مسائل کا سبب بن رہی ہیں، جبکہ ہم FATF میں بھی ہیں، گرے لسٹ میں ہیں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی، تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا، اور آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو حکومت ڈیل کرتی ہے، یا پھر جس طرح سے پاکستان کا نظام پہلے سے چل رہا ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور لوگوں کو اسی طرح سے معیشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے آج کے ایڈیٹوریلز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسے بھی ہیں جو سٹارٹ سے ان لائک کرتے آ رہے ہیں، خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لائک کریں ان لائک کریں، کیونکہ آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ ان لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔